کہ میرے نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا، خون نکلنے لگا نبی کی مقدس پیشانی سے۔ وہ مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آقا اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی نظر پڑی، رونے لگی حضرت فاطمہ۔ بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ پیار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی آواز سن کر کے دوسری شہزادیاں بھی آ گئیں، وہ بھی رونے لگی۔ شہزادیوں کے رونے کی آواز سن کر کے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ دیکھا نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکل رہا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ پانی میں بھگویا اور نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے پریشانی اٹھانے کی، آپ کو کیا پڑی ہے اپنی پیشانی لہو لہان کرانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے۔ وہ ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، ان کا احسان ہے تمام مومنین کے اوپر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ، یہ ساری پریشانیاں آپ اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ تبلیغ ایسے ہی فرماتے رہیے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ طائف کا میدان میں آج تک نہیں بھولا۔ جب میرے آقا طائف کے میدان میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو نبی کے اوپر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے پتھر لگ رہے میرے پیغمبر کے پائے مبارک پہ آ کر کے پتھر لگتا، نبی اس پائے مبارک کو اٹھاتے تو پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا۔ آپ کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی۔ میرے آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، ہوا کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دو میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دوں۔ پانی کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دو میں اتنا پانی برساؤں یہ یہیں ڈوب کر کے مر جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے، پہاڑ ملا دیتا ہوں یہی پس کر کے مر جائیں گے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر، رحمت کی گھٹا بن کے چھایا میرا نبی، شبنم کی فوار بن کے چھایا میرا نبی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں۔ بریلی کے امام کی نظر پڑی، بریلی سے پکار کے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کتنی پریشانیاں اٹھائی میرے آقا نے اس اسلام کی خاطر، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا میرے آقا نے اس اسلام کی خاطر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج یہ قوم مجھ کو نہیں پہچانتی ہے لیکن ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانے گی۔ اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس قوم نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، جس قوم نے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، انہی کی صلبوں سے ایسے نونہال بھی دنیا میں آئے کہ جو نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی خاطر کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آقا حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں آج کون سا مذاق کیا جائے محمد کے ساتھ میں معاذ اللہ۔ ایک کہتا ہے تم ابھی ٹھہرو، برابر میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی اٹھا کر کے لایا اور نبی جیسے ہی سجدے میں تشریف لے گئے، میرے نبی کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ آج ہم بقرہ عید کے موقع پہ بکرے کو قربان کرواتے ہیں تو اس کے اندر جو اوج نکلتا ہے وہ کتنا وزنی ہوتا ہے۔ ہم بڑے جانور کی قربانی کرواتے ہیں، اس میں جو اوج نکلتا ہے اس میں کتنا وزن ہوتا ہے، ایک آدمی اسے اٹھا بھی نہیں پائے گا بمشکل اگر اٹھا پائے تب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اونٹ کا اوج کتنا وزنی ہوگا؟ نبی کی پشت مبارک پہ لا کر کے کفار مکہ نے رکھ دیا اور ایسے ہنس رہے تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دوسرے پہ گرے جا رہے تھے ہنستے ہنستے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا، دوڑتی ہوئی آئیں،
ابو جہل نے آنکھیں دکھائیں، آپ ڈری نہیں، عتبہ نے ڈرانا چاہا، آپ ڈری نہیں، شیبہ نے دھمکانا چاہا لیکن آپ ڈری نہیں، ان کو ہٹاتی ہوئی پہنچ گئیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اونٹ کی اوجڑی کو دور کیا، نبی نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ڈسوا والو، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے، آج ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی انسان کسی کو ستائے اور اتفاق سے وہ انسان پردھان بن جائے تو وہ سب سے پہلے انہیں تلاش کرتا ہے جس نے اس کے گھر والوں پہ ظلم کیا ہے یا جس نے اس کے عزیزوں پہ ظلم کیا ہے۔ قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر، میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ جب سن ہجری 8 آتی ہے، نبی 10,000 کا لشکر لے کر کے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ شان سے نبی داخل ہوئے۔ جب میرے آقا حرم شریف میں تشریف لے گئے، مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا پہلے ہی کہ بچوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے، بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے، کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑنا ہے، نہ ہی درختوں کو کاٹنا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی۔ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن تو خوریزی کرنے کا دن ہے۔ جس نے نبی کو ستایا ہے آج چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے نبی نے سنا، ارشاد فرماتے ہیں، اے سیف اللہ خالد ابن ولید، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ ارے یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، جس کے راستے میں کانٹے ڈالے جائیں، جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے، جس کے چچا کا کلیجہ چبایا جائے، ارے جس کے چچا کا کلیجہ چبایا جائے اور خود جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے۔ بتاؤ ایسا کون ہے جو ان ظلموں پہ بدلہ نہ لے؟ ایسا کون ہے جو ان ظلموں کی سزا نہ دے؟ لیکن قربان جاؤں مدینے والے مصطفیٰ پر، پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے دن وحشی کو بھی معاف فرما دیا، ہند کو بھی، مہندہ کو بھی معاف فرما دیا، پیغمبر اسلام نے سب کو معاف فرما دیا اور کفار مکہ سے فرمایا تم میرے بارے میں کیسا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کریم ابن کریم پایا ہے، ہم نے آپ کو رحیم پایا ہے، ہم نے آپ کو سخی پایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرقان رضا منظری مسلمانان ڈسوا۔ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد۔ جب یہ اسلام نبی نے پہنچا دیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑی پریشانیاں اٹھا کر کے آپ نے اسلام پہنچایا ہے، آقا ہم آپ کو اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، اے محبوب اپنے ان امتیوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا، جو پریشانیاں میں نے اسلام پہنچانے میں اٹھائیں، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ الا المودۃ فی القربہ، یہ اللہ کا تصور بتا رہا ہے کہ حضور ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ جواب ملتا ہے الا المودۃ فی القربہ، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے پیار کرنا۔ مدینے والے مصطفیٰ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ نبی نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ پتا چلا اہل بیت میں حضرت فاطمہ آتی ہیں، اہل بیت میں حضرت علی آتے ہیں، اہل بیت میں
امام حسن آتے ہیں، اہل بیت میں امام حسین آتے ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ امام عشق و محبت پکار اٹھے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب آئیے ذہن کو قریب کریے گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارتاً آپ کو بتاتا ہوا چلوں کون اہل بیت ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب و مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 کی حدیث پاک ہے، ان عمرو ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ حضرت عمرو ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تم کو خوب خوب پاک فرما دیا ہے، حضرت ام سلمہ کے مکان میں نازل ہوئی تو نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن اور حسین کو بلایا، فجللہم بکسا اور اپنی نورانی چادر کے نیچے چھپا لیا، وعلی خلف ظہرہ اور مولا علی نبی کے پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو سامنے کیا، فجللہ بکسا اور ان کو بھی چادر کے نیچے چھپا لیا۔ حضرات یہ 4 تن چادر کے نیچے آ گئے، نبی نے اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر کر لیا، کتنے تن ہو گئے؟ 5 تن، اسی لیے ہم کہتے ہیں پنجتن۔ حضرات 5 تن چادر کے نیچے ہیں، نبی دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی گندگی و ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب خوب پاک فرما دے۔ دسوا کی سرزمین پہ رہنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر کو اڑھایا ہے، اور نبی کی چادر کی شان کیا ہے۔ میرے آقا ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لے گئے، چادر مبارک حجرے میں رکھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی چادر کو غسل دیا، نبی کی چادر مبارک کو اوڑھ لیا، جیسے ہی نبی کی چادر کو اوڑھا ہے، رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ رہی ہیں۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا کے جسم مبارک کو دیکھنے لگی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آقا آپ کے جسم پر پانی کا اثر نہیں ہے، آپ کے لباس پر پانی کا اثر نہیں ہے۔ نبی فرماتے بارش کہاں ہو رہی ہے؟ عرض کیا آقا میں بارش کو دیکھ رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا تم نے اوڑھا کیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ کی چادر مبارک کو میں نے اوڑھا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کی چادر مبارک کو جب حضرت عائشہ خود سے اوڑھ لیں تو رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ لیں، نبی نے اوڑھایا نہیں ہے، انہوں نے خود سے اوڑھا ہے، تو رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ رہی ہے، اور ادھر نبی نے حضرت علی کو چادر اڑھائی ہے، ادھر حضرت فاطمہ کو چادر اڑھائی ہے، امام حسن کو چادر اڑھائی ہے، امام حسین کو چادر اڑھائی ہے، اور خود صاحب چادر بھی موجود ہے۔ تو ذرا سوچو نبی نے کیا دیکھا، نبی نے مولا علی کو کیا دکھایا ہوگا، فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا، امام حسن نے کیا دیکھا ہوگا، امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا۔ اے دسوا والو، میرا ایمان کہتا ہے کہ نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے امام حسین کو کربلا کا پورا نقشہ دکھا دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے نبی کی چادر مبارک۔